بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہماری آن لائن کلاس کا تیسرا دن ہے اور آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے۔ جیسے کہ کل کی کلاس میں ہم نے غزوہ بدر کے اسباب پڑھے تھے، اس میں ہم نے 2 ہیڈنگس پڑھی تھیں اور آج بھی ہم 2 ہیڈنگس پڑھیں گے۔ سریہ نخل۔ ان واقعات سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں اہل مکہ چھپکے سے مدینے پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا آپ نے مجاہدین کے دستوں کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال ایسا ہی ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ 12 صحابہ پر مشتمل تھا اور ان لوگوں کا سامنا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گیا، تو دونوں کے درمیان تصادم میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمیوں کو مسلمان گرفتار کر لائے۔ اس واقعے نے اہل مکہ کو چوگنا کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں، لہٰذا وہ جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کا تجارتی گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو ایک بڑی تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ چونکہ قریش نے مسلمانوں کو پہلے ان کے مال و جائیداد اور گھروں سے محروم کیا تھا اور اب مدینہ منورہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معاشی دباؤ میں لانے کی خاطر اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کو آپ کے اس فیصلے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ میرے قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچایا جائے۔ اس کے پیغام کے جواب میں مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر اپنے استعمار بدل لیا اور بحافظ مکہ پہنچ گیا۔ اس نے مکی لشکر کو بھی اطلاع دی کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، مگر ابو جہل نے اصرار کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مکہ ایک مسلح لشکر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو 2 واقعات ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے والے میں سریہ نخلہ میں بتایا کہ جب ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، اوپر والا قرظ بن جابر فریہ کا حملہ، اس میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد نیچے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اہل مکہ بہت طاقتور ہے، وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ کی جائے تو وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ اہل مکہ چگنا ہو گیا اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو مدینہ منورہ میں جو ہیں وہ لوگ مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ اسی طرح ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، آپ لوگ اسے خود ریڈ کریں گے تو آپ لوگ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور اس طرح آپ کو ریڈنگ کرنا بھی آئے گی، کیونکہ یہ سب لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ کو آپ ریڈ کرو گے آپ کو سمجھ میں بھی آتا جائے گا، اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد اب آپ لوگ کا ہوم ورک ٹاسک ہے، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 غزوہ سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 میدان بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ یہ دونوں آپ کے ہوم ورک ٹاسک ہیں، یہ آپ نے خود کرنے ہیں اور بتانا ہے مجھے، دکھانا ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے کیسے کیا۔ جن بچوں نے ریڈنگ سنی ہوگی، پڑھا ہوگا، وہ اس کا جواب لکھ لیں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، اور اسٹوڈنٹس میں کوسچنس کی پکچرز آپ لوگ کو سینڈ کر دیتی ہوں۔